السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایسے دوست جنہوں نے پنجاب پولیس میں بطور کانسٹیبل اپلائی کیا تھا، ان کے لیے آج ایک میں زبردست تحفہ لایا ہوں۔ آج میں آپ سے پنجاب پولیس کے پرچے کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں۔ تو پنجاب پولیس بطور کانسٹیبل کا یہ پرچہ 5 مضامین پر مشتمل ہوگا، جن میں انگریزی، اردو، ریاضی، اسلامیات اور جنرل نالج شامل ہیں۔ اور اگر انگریزی کی بات کی جائے تو اس میں سب سے زیادہ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی گرامر ہے، جن کے اندر پارٹس آف سپیچ، ایکٹیو، پیسیو، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ، سینٹنس کمپلیشن یعنی جملے کی تکمیل، سینونیم، اینٹونیم، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ، اس کے بعد ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ، اس کے بعد آتا ہے ٹینسز۔ پارٹس آف سپیچ کا حصہ جو ہے اس میں آتا ہے نون، کامن نون، پراپر نون، ورب، سبجیکٹ، یہ چیزیں آپ کے پارٹس آف سپیچ میں آتی ہیں۔ اگر ہم پارٹس آف سپیچ کے حوالے سے ایک جملے کی بات کریں، مثلا وہ جا رہا ہے یعنی وہ سکول جا رہا ہے، ہی از گوئنگ ٹو سکول، اس کے اندر دیکھیں تو ہی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، از ہیلپنگ ورب ہے، گوئنگ یعنی گوئنگ، یہ اس کو ہم ورب کی پہلی فارم پلس آئی این جی بھی کہہ سکتے ہیں اور چوتھی فارم بھی کہتے ہیں۔ ٹو سکول جو ہے سکول، اس میں یہ آبجیکٹ ہے۔ اسی طرح اس میں ٹائپس آف نونز یعنی پراپر نون، کامن نون وہ جو کسی عام جگہ، شخص یا چیز کا نام ہو، جیسے ڈور، ونڈو۔ پراپر نون کی بات کی جائے تو جس میں کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام آتا ہے، مثلا کیٹو، کراچی، لاہور، اسلام آباد، علی وغیرہ۔ اور اگر کنکریٹ یا مٹیریل نون کی بات کی جائے تو یہ مٹیریل سے آپ اس کے معنی ہی سمجھ لیں، مٹیریل جیسے دوسری چیزیں بنے، مثلا ووڈ وغیرہ، ووڈ یعنی لکڑی سے دوسری چیزیں، مطلب دوسری قسم کی چیزیں بنتے ہیں، ووڈ، آئرن، سریا، یہ چیزیں ہم تیار کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ایبسٹریکٹ نون۔ ایبسٹریکٹ وہ چیز جو صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں، فیلنگز ہے، سیڈ، ہیپی، یہ چیزیں۔ اگر ایکٹیو اور پیسیو کی بات کی جائے تو اگر ایکٹیو کو پیسیو وائس میں تبدیل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جیسے ہی رائٹس اے لیٹر، تو اس کی پیسیو وائس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ورب کی ہمیشہ تیسری فارم لگانی ہوتی ہے پیسیو وائس بناتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ بائی آپ نے لگانا ہے، پھر سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کا آخر میں جائے گا، اور آبجیکٹ جو آپ نے آخر میں لکھا ہے وہ شروع میں لے کے آئیں گے، جیسے کہ ہی رائٹس اے لیٹر، اس کے اگر اس کو شروع میں آپ نے لکھنا ہے اے لیٹر، پھر آپ نے یہاں پہ ہیلپنگ ورب لگانا ہے از، پھر رائٹ جو اس کی تھرڈ فارم جو ہے رائٹ کی ریٹن ہے، پھر آپ نے ریٹن کے بعد ورب کے بعد بائی لگانا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ کی بھی آپ نے مفعولی حالت لگانی ہے، جیسے ہی رائٹس اے لیٹر بیس کا بنتا ہے اے لیٹر از ریٹن بائی ہم، ہی کا آبجیکٹ یعنی مفعولی حالت جو بنتی ہے وہ ہم ہے۔ اور اگر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی بات کی جائے، مثلا ہی سیڈ دیٹ ہی از ویل یا ہی از گڈ، تو اس میں آپ نے اس کو انڈائریکٹ اس طرح بنانا ہے کہ ہی سیڈ ہی از گڈ، اس کو آپ انڈائریکٹ بنائیں، ہی سیڈ دیٹ لگانا ہے آپ نے، مطلب وہ کومے وغیرہ کینسل کر کے انورٹڈ کوماز جو ہوتے ہیں، دیٹ لگانا ہے، ہی سیڈ دیٹ، پہلے ہم نے بتایا کہ ہی از گڈ، وہاں پہ دیکھیں جی پیچھے سے کی دوسری فارم لگی ہوئی ہے سیڈ، اگر اس طرح فکر ہے کہ دوسرے حصے میں یعنی پہلے حصے میں سیڈ سے کی دوسری فارم ہے، تو دوسرے حصے میں جو کومے کے اندر حصہ ہے اس کے اندر بھی آپ نے ورب کی دوسری فارم لگانی ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ہی سیڈ ہی از گڈ، تو آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ہی سیڈ دیٹ ہی واز گڈ۔ تو اسی طرح بالکل ہی سیڈ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو اسکول، تو ہم نے اس کا بنانا ہے ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو اسکول۔ بعض ایسے فکرے بھی آتے ہیں جن میں آپ نے وہ لگانا تھا ہی ایکسکلیمڈ ود ہیپی، ایکسکلیمڈ ود سارو۔ بعض ایسے جملے بھی آتے ہیں جن میں آپ نے اف لگانا ہوتا ہے، وہاں پہ دیٹ نہیں آتا۔ ایسے فکرے جن کے کوماز یعنی کوماز کے اندر از، واز، ور شروع میں آ جائے تو آپ نے ان کو انڈائریکٹ بنانے کے لیے دیٹ نہیں لگانا، وہاں پہ آپ نے اف لگانا ہے، جیسا کہ ہی سیڈ از ہی آ گڈ بوائے، تو آپ نے اس کو انڈائریکٹ بنانا ہے ہی سیڈ اف ہی واز اے گڈ بوائے۔ آپ نے واز کیوں لگایا ہے، وہاں پہ پیچھے لگایا سیڈ، تو آپ نے یہاں پہ واز لگانا ہے۔ اور اف لگانے کی وجہ ہے کہ اس کے ہیلپنگ ورب شروع میں سوالیہ مطلب واز، ور، از، ہماری یہ چیزیں آ جائے تو وہاں پہ آپ نے اف لگانا ہے۔ اور وہاں پہ میں نے آپ کو ایسے بتایا ہے کہ ایکسکلیمڈ ود ہیپی، ایکسکلیمڈ ود سارو، یہ ان جملے میں ہوتا ہے جہاں پہ اوہ یا وہ اس طرح کے جملے آ جائیں۔ اگر آگے بات کی جائے تو آگے ہے جی سینٹنس کمپلیشن۔ سینٹنس کمپلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دی جاتی ہیں تو ان خالی جملوں کو آپ نے پر کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی پریپوزیشن بھی آ سکتا ہے، پریپوزیشن مانی یہ آتا ہے کہ آ رہے گا یہاں پہ اینڈ، یہ چیزیں۔ اور اگر آگے بات کی جائے تو سینونیمز یا اینٹونیمز یعنی مترادف الفاظ اور متضاد الفاظ۔ اس سے آگے بات کی جائے تو جی ٹرانسلیشن ہے۔ ٹرانسلیشن یہ عموماً ہر پیپر میں آتی ہے۔ ٹرانسلیشن کا یہ آپ کو ایک پیراگراف نہیں بلکہ ایک چھوٹے فکرے دی جائیں گے جن کی آپ نے
اردو میں دیے جائیں گے جن کو آپ نے انگلش میں بنانا ہے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو انگلش میں دیں اور آپ نے ان کی اردو بنانی ہو۔ مثلاً وہ سکول جا رہا ہے، ہی از گوئنگ ٹو سکول، میں نے خط لکھا، آئی روٹ اے لیٹر، ناشتہ کر رہا تھا، ہی واز ٹیکنگ بریک فاسٹ، میں پانی پی چکا ہوں، آئی ہیو ڈرنک واٹر۔ یہ چیز آپ سے آپ کے ٹینسز سے ملتی جلتی ہیں، جن میں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ہیں، تین اسے عموماً پھر اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو پھر پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، اسی طرح پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پھر اسی طرح فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ۔ یہ تھا جی آپ کا انگریزی کا حصہ۔ اور اگر اردو کے حصے کی بات کی جائے تو اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے واحد جمع، دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی آپ کے مذکر مؤنث یعنی تذکیر و تانیث، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں جی آپ کے مترادف الفاظ، چوتھے نمبر پہ آتے ہیں جی آپ کے متضاد الفاظ، اور اگر پانچویں نمبر کی بات کی جائے تو اس میں آتے ہیں آپ کے محاورات، چھٹے نمبر پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی اردو گرامر، جن میں فعل، فاعل، مفعول ہے، اسی طرح اس میں صفت، اس میں صوت، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، یہ چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح اور اگر اسلامیات کی بات کی جائے تو اسلامیات بھی یہ بھی بہت اہم حصہ ہے۔ اس میں سے جو چیز زیادہ آتی ہے ان میں عقیدہ توحید و رسالت، ارکان ایمان، ارکان اسلام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات یعنی دوسروں کے ساتھ جو مشہور واقعہ حسن سلوک، پھر خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، اسی طرح حضرت علی، ان کی زندگیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس طرح باقی جو غزوات ہیں، غزوہ احد یا دوسری قسم کی غزوہ بدر، ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مطالعہ پاکستان کی بات کی جائے تو اس میں تاریخ پاکستان بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، یعنی 1857 سے لے کر 1947 اور 1947 سے لے کر ابھی تک، یعنی اپ ٹو ڈیٹ، یہاں تک جو پوچھے 2020 تک، 2021 تک۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے جی پاکستان کا جغرافیہ۔ پاکستان کا جغرافیہ یعنی پاکستان کے اندر کون کون سے علاقے ہیں، مطلب تھر، صحرا، یہ چیزیں، پھر چولستان، پھر پہاڑ، یہ اسی طرح ریگستان، میدان، پھر پاکستان کے دریا آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اور بات کی جائے تو دیگر ممالک سے ملحقہ سرحدیں ہیں جو پاکستان کی، یعنی پاکستان کا محل وقوع ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو محل وقوع کے اندر یعنی پاکستان کے شمال میں کون سا ہے، جنوب میں کون سا ہے، اس طرح پاکستان کے شمال میں چین، مشرق میں بھارت، شمال مغرب میں افغانستان، مغرب میں ایران، جنوب میں بحیرہ عرب۔ تو یہ چیز آپ سے زیادہ تر پوچھی جاتی ہے۔ تو اور چیز اگر بات کی جائے تو پاکستان کے صدور اور وزیر اعظم، یعنی پاکستان کے صدر شروع سے، اور پاکستان کے وزیر اعظم، پہلے وزیر اعظم کون تھے، نواب زادہ لیاقت علی خان۔ پاکستان کے پہلے صدر کون تھے، اسکندر مرزا۔ تو پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA، ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو پاکستان بنانے میں مختلف شخصیات نے کیا کیا کردار ادا کیا، کون سی شخصیات ہیں جن میں ان کے نام آ جاتے ہیں، مولانا ظفر علی خان، ان کی خدمات کیا ہیں، اسی طرح سر سید احمد خان، اسی طرح قائد اعظم کے دوسرے ساتھی، دیگر علامہ اقبال اور بہت سے ساتھی رفقا ہیں جن کے نام اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر جنرل نالج کے حوالے سے بات کی جائے تو عالمی ادارے یعنی بین الاقوامی اداروں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جن میں اقوام متحدہ، اس کے رکن ممالک، پھر کون مستقل رکن ممالک ہیں، کون سے غیر مستقل رکن ممالک ہیں، اسی طرح مختلف ممالک کے آپس میں تعلقات، جیسے کہ ابھی واقعات رونما ہوئے ہیں، اسی طرح یعنی چائنا اور انڈیا کے درمیان جو لداخ کے علاقے میں جھڑپ ہوئی، اسی طرح آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو جھڑپیں ہوئیں، تو مختلف ممالک کے آپس میں تعلقات، اسی طرح پھر مختلف کھیل جو اس وقت مختلف دنیا میں کھیلے جاتے ہیں، یعنی اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ایک کرکٹ ٹیم میں کل کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، یا اسی طرح بیڈمنٹن یا دوسرے قسم کے یا عالمی مقابلے جو ہوتے ہیں، یا یہ بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان نے آخری ٹائم ورلڈ کپ کب جیتا تھا، اس کی تاریخ۔ تو دنیا کے اس طرح بڑے شہروں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، دنیا کے جو سب سے بڑے شہر ممالک ہیں، یا پاکستان کے بڑے شہر، یا اسی طرح دنیا کے بڑے سمندر جو ہیں ان کی کیا نام ہے، اسی طرح اور بھی آ سکتا ہے کہ کرنسی، پاکستان کی کرنسی کیا ہے، اسی طرح دبئی کی کرنسی، اور اسی طرح آ جاتا ہے جی فلائٹ، محترم مالک کی فلائٹ یعنی ایئر ویز جو ہیں آپ کے، اسی طرح جیسے پاکستان کا PI ہے، اسی طرح انڈیا کا کون سا ہے، سعودی عرب کا کیا۔ بالکل اسی طرح اگر بات کی جائے تو آخر میں جو حصہ بچا ہے اس کے اندر، یہ جو ہے یہ حصہ آخر میں نے رکھا ہے، یہ بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس حصے میں مختلف قوانین جو آپ نے فزکس میں پڑھے، یعنی نیوٹن کا قانون، اسی طرح پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ کون سے ہیں، پھر اسی طرح کی دھات